السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 240 سے پڑھیں گے اور سورہ حجر کی آیت نمبر جہاں 67 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مارچ کی آج 4 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا، اگلی آیت ہے میرا 70 سے، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ قال هؤلاء بناتي، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو پھر فرمایا کہ جو طریقہ ہے زوجیت کا، طریقہ ہے رشتے ناطے کا، لعمرک، اللہ نے فرمایا اے نبی محترم مجھے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک اپنے وہ نشے مستی میں حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ مستی ہوتی ہے نا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس ان کو پکڑ لیا چیخنے صبح ہوتے۔
فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پہ بارش کی، حِجَارَةً مِّن سِجِّیل، کھنگر پتھروں کی بارش۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، یقیناً اس واقعے میں، اس ہلاکت میں گہری سوچ رکھنے والے، غور کرنے والوں کے لیے نشانی موجود ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ بستی، لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ، قائم رہنے والے راہ پر، اس کا اشارہ یہ ہے حجاز سے شام کی طرف جانے والا رستہ، اور اسی طرح وہ دوسرا رستہ عراق سے مصر جانے والا راستہ، اس پر وہ واقع تھی، اس کا اشارہ کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ، یقیناً اس واقع ہلاکت میں نشانی ہے مومنین کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اگرچہ وہ جنڈ والے، بعض نے لکھا ہے کہ جو مدین تھا شہر جناب شعیب کا، وہ آبادی کا نام ہے، اور جو جنگل صحرا دیہاتوں میں رہنے والے وہ ہے جنڈ۔ تو جہاں درختوں کے جنڈ تھے، فرمایا وہ بھی ظالم تھے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک دونوں راستے، دونوں بستیاں جن کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا ہے، لب امام مبین، واضح راہ، پہچان والے راستے پر آباد تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے المرسلین، نبیوں رسولوں کو۔ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، پتھریلی علاقے اور چٹانوں کو قرید کر راہ بنانے والے، یہ حتیم کا نام بھی حجر ہے۔ ان وادیوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں اصحاب الحجر المرسلین، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کا اپنی نشانیاں دیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن اسے اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ کوریدتے تھے پہاڑوں سے گھر امن میں امن سے رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو ان کو بھی چیخ نے لیا، پکڑا صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان سے نہیں کچھ کفایت کیا جو وہ کماتے رہے، کرتے رہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر سچ ہے، برحق ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت تو آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان سے درگزر فرمائیں، خوبصورت انداز میں درگزر کرنا۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً اے نبی محترم تیرا رب وہی جاننے والا ہے اور بہت کچھ پیدا کر سکنے والا ہے، یہ صفت ہے رب العالمین۔ حضرات، قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس میں تاریخ بھی ہے، مستقبل کے فیصلے، ان کی خبر سنائی گئی ہے، قوموں کی ہلاکتوں کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہے ایمان و عمل صالح کرنے والوں کے، ایمان لانے والوں کے لیے، اور اسی طرح جو اعراض کرنے والے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ پھر ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ بڑی دنائی کا فارمولہ پیش کرتے ہیں، وہ باجی مثبت دادی کام کرو، تسی کسے نہ چھیڑو۔ یہ ایسا زہر ہے جس کے اوپر شیرینی چڑھائی ہوئی ہے۔ دین ہمارا نفی سے شروع ہوتا ہے، پہلے نفی کرنی ہے۔ دین لا الہ الا اللہ، اس بات اور نفی ایک فارمولہ ہے جس پر غور فرمائیں۔ سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی غلط ہے، سارے غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے، نہ سارے ٹھیک ہیں نہ سارے غلط ہیں۔ یہی تو رولا ہے اصل میں، ٹھیک کو ٹھیک کہا جائے، غلط کو غلط کہا جائے، اور پاجی سارے ایسے طرح ہیں۔ یہ بہت جاہل جانا اور بڑی ایک عجیب و غریب شیرینی ہے جو سب کو کوٹ کوٹ پلایا جا رہا ہے۔
دین اسلام کی تعلیمات میں آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی معبود نہیں ہے، لات منات حبل، کوئی سرکار زندہ مردہ فرشتہ جن شند فلاں شے، نفی کر کے آگے اس بات کرنا ہے اگر کوئی ہے تو الا اللہ، صرف اللہ۔ نفی اور اس بات سارے دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا تھا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس بندے کے لیے وہی کچھ ہوگا جو نیت کی۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ہجرت کرنے والے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ترک وطن کر رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کے ان کی ہجرت قبول ہے۔ جو کسی ڈبری کے لیے کرتا ہے، مال و دولت کے لیے کرتا ہے، وہ روٹی کمانے کے لیے کرتا ہے، تو ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو ہجرت وہی ہے جس مقصد کے لیے اس نے ترک وطن کیا ہے، اس نے دین کے لیے کی نہیں۔ نفی اور اس بات، نفی اور اس بات دونوں طرح۔ ایک وہ گل سب ملا دی چھوٹی موٹی کی، پھر تھوڑا سا زور لو، شاید اللہ کرے آسان ہو جائے۔ نفی اور اس بات جو کہتے ہیں جی کلی طور پہ نفی، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ دہریہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو سب کچھ غلط ہے۔ اور قانون دنیا میں ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے۔ کوئی کام وجود میں آئے تو اس کا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان، آسمان اور زمین اور رات اور دن اور سردی اور گرمی، یہ کرنے والے کے بغیر ہی ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھ کر انبیاء کرام کے ساتھ جو لوگ سلوک کرتے رہے، انبیاء کی دعوت کو قبول بھی کرتے رہے، انبیاء کی دعوت کو مسترد بھی کرتے رہے، وہ خوش نصیب تھے جو آپ کے حواری بھی بنتے رہے، وہ بد نصیب تھے جو آپ کے مخالف اور دشمن بنتے رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہ بھی برابر ہیں، سارے برابر نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والوں کی اول لین ہے، جہنم والوں کی اول لین ہے۔ دونوں مشن میں، عقیدے میں، عمل میں، کردار میں برابر نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس مسئلے کو سامنے رکھ کر آج کا سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جناب لوط علیہ السلام کے اس دور میں گھر میں جو فرشتے آئے، انسانی وجود میں آئے، لڑکوں کی شکل میں آئے، قوم بغیرت ہے، بد کردار ہے، ہم جنس پرست ہیں، تو وہ جس حد تک وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب لوط علیہ السلام سے، ہم نے تمہیں روکا ہوا نہیں ان العالمین کہ ہر ایک کو مہمان بنا کے گھر لے آتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہمارا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں، لیکن بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری ایماندار ہیں۔ اس میں دو موقف ہیں مفسرین کرام کے، انہوں نے جو اشارہ فرمایا نا کہ قال ہؤلاء بناتی، پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا، اور پیغمبر بیٹیاں سمجھتا ہے ہر قوم کی بیٹی کو۔ حاتم طائی کی بیٹی جب ننگے سر آئی اور اس نے آ کر شعر پڑھے، وہ قبیلہ گرفتار ہو گیا تھا، فتوحات میں صحابہ نکلے ہوئے تھے، تو جو بیٹا ہے حاتم طائی کا عدی، یہ نصرانی تھے، سارے لوگ عیسائی تھے، وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ گیا، چلا گیا، قبیلہ گرفتار ہو گیا۔ تو بڑی سیانی تھی بیٹی، رسول پاک کے سامنے آ گئی، اور جب وہ آئی تو اس کا سر ننگا تھا۔ اس نے آ کر شعر پڑھے امام الانبیاء کے سامنے، اس نے کہا میرا باپ اگر آج زندہ ہوتا تو میرا سر ننگا نہ ہوتا۔ میرا وہ باپ تھا، اگر رات کو پرانا اور مہمان آ گئے کوئی شے کھانے کے لیے، اس دور کا قیمتی ترین گھوڑا آج بھی کھانا جائز ہے، تو وہ گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت اس کو کھلا دیتا۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں۔ تو تمہارے صحابہ، تمہارے لشکری جو ہیں، مجھے وہ سارا گرفتار کر لے، میرا سارا خاندان گرفتار ہو گیا۔
امام الانبیاء نے اپنی چادر نبوت والی اس کے سر پہ رکھ دی. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کافر ہے، کافر کی بیٹی ہے، تو آپ نے نبوت والی چادر اس کے سر پہ رکھ دی. امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو. یہ سیرت پاک ہے، امام الانبیاء کا کردار ہے، یہ ہے وہ سیرت، یہ ہے وہ عمل، یہ ہے وہ کردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مجھے بتا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، میرے خاندان کو بھی آزاد کر دیا جائے. امام الانبیاء نے فرمایا تجھے بھی تیرے سارے خاندان کو آزاد بھی کیا جائے گا، تمہاری طرف سے جو ہمیں مال غنیمت ملا ہے مال غنیمت بھی واپس کر دیا جائے. سبحان اللہ. اور تجھے تیرے خاندان تیرے قبیلے گھر تک میرے صحابہ میرے سپاہی چھوڑنے کے لیے جائیں. سبحان اللہ. یار اسی کتنے پھر رہے ہیں، کس وادیوں میں پھر رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے صحابہ اور شاگرد وہ فرشتہ نما لوگ اس بیٹی کو اور خاندان کو چھوڑنے کے لیے قبیلے تک جاتے ہیں. حضرت سن رہے عدی کو پتہ چلا کہ میرا خاندان آزاد ہو گیا ہے اور میری باجی بھی گھر آ گئی ہے. عدی صاحب آئے، پہلے تو باجی غصے ناراض ہوئی کہ وقت برا آیا ہے، مشکل گھڑیاں آئی ہیں، تو کیسا ویر ہے مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. خیر جب صلح صفائی ہوئی تو سب سے پہلا سوال بھائی نے عدی بن حاتم نے اپنی باجی سے پوچھا تجھے محمد کے سپاہی لے گئے تھے، وہ فوجی بھائی لے گئے تھے تجھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تیری عزت محفوظ رہی؟ تو اس کی باجی نے جواب دیا تم عزت کی بات کرتے ہو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو عزت شرف عفت مجھے رسالت ماب کے سائے میں اصحاب محمد کی مجلس میں ملے ہیں، وہ مجھے احترام تو اپنے گھر باپ اور بھائی کے پاس بھی نہیں ملا. سبحان اللہ. اس فارمولے کو اگر نافذ کرو پوری دنیا امام الانبیاء کے علم کے نیچے آ جائے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی شے کا، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتہ، ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہم کون ہیں کیسے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبیوں کے نزدیک قوم کی بیٹیاں بھی اپنی بیٹیاں ہیں. ایک یہ ترجمہ کیا مفسرین نے. دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم نے بغیر تو حفظ رانی ہی کرنی ہے تو ایک طریقہ ہے میری بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح شادیاں جو طریقہ جوڑا بننے کا لے جاؤ، میں اب بیٹیاں تمہیں دے دیتا ہوں اس کا نکاح، لیکن میرے پرونے اور مہمانوں کی بےزتی توہین نہ کرو. اللہ اکبر. کس حد تک پیغمبر مجبور ہوا، اور پیغمبر صاحب کو پتہ نہیں کہ یہ ہیں کون، یہ ہو کیا رہا ہے. جب یہاں تک بات آئی اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ یہاں رسول پاک کو تسلی دینے کے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کی وضاحت اور جگہ ہے قرآن مجید میں. تو قوم نے کہا جی تو جانتا انک لا تعلم ما نرید، ہمیں نہ کڑیاں تے بیبیاں نہ دلچسپی نہیں، تو جانتے ہم کیا چاہتے ہیں. دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنی بے ہوشی میں، بدماشی میں، بد چلنی میں یہ روح گردان بہک رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. یہ اپنے نشے میں مستی میں ایسے کر رہے ہیں، ان کو نتیجہ کا نہیں پتہ کہ صبح ہوتے ہی ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اشارہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا روشنی ہوتے ہوئے ہی. مفسر نے تبصرہ کیا ہے سحری سے لے کر سورج چڑھنے تک اللہ نے کٹائی کی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اللہ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآفنا قبل ذلک. یہ کی ہے ترجمہ مفسرین نے مشرقین شرق سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اللہ طول سارا کچھ معاملہ فارغ کر دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیا، الٹا دی ہر شے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
اور ہم نے ان پر پتھر برسائے جو کھنگر والے پتھر تھے، لکروں والے پتھر تھے، اور نامزد تھے یہ پتھر کس کو لگے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے، جہاں سے رحمت آنی ہے، پیار آنا ہے، وہاں پتھر بریں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اس بد چلنی سے ہم سب کو، قوم کو، ملت کو اور ملت اسلامیہ کے سارے مدعین کو اللہ محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس ہلاکت میں، اس واقعے میں بہت بڑی علامت موجود ہے۔ ڈیپلی، غور کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ جو مسائل کو غور کرنے والے ان کے لیے ہے، باقی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی برائی کرنے سے اتنا بڑی سزا مل سکتی ہے، یہ غور کریں۔ کیا وہ بستیاں زیر و زبر ہو سکتی ہیں؟ کیا بڑے بڑے عیاشی کرنے والے سر عام پتھروں کی بارے سے مارے جا سکتے ہیں؟ غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ قائم دائم راستے پر یہ بستی آباد تھی، عراق کا راستہ، وہی بستیاں جو میں عرض کیا تھا، وہ حجاز سے شام کی طرف جانے والا راستہ، اور اس طرح عراق سے مصر جانے والا راستہ، اس کے اوپر یہ سارا مقام تھا جو جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا ملے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس سزا میں، اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر بنا کر، قرآن بنا کر، کتاب کا حصہ بنا کر اس واقعے کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اگرچہ ایکا والے بھی ظالم تھے، جھنڈ والے، تو اس میں جیسا میں نے عرض کیا جناب شعیب علیہ السلام کی قوم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرح ہم نے جناب شعیب کو بھیجا تھا، تو مدین سے مراد ہے وہ شہری علاقے، تو ایکا سے مراد ہے ان کے وہ صحرا اور جنگل دیہاتی علاقے۔ تو فرمایا ایکا والے بھی ظالم تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کم تولنا، زیادہ لینا، اور راستوں میں بیٹھنا، لوٹنا، مارنا، دھمکانا، یہ ان کا مشہور تھا۔ تھائی لینڈ لو جانتے ہو نا؟ تھائی لینڈ کے ساتھی میرے ساتھ مدینہ میں پڑھتے رہے، آج جس لفظوں کے ساتھ میں اس کا تعارف کرا سکوں یہ ہے کہ ان کی معیشت اور گزاران ہی بدکاری کی بنیاد پر ہے۔ ملک کی ساری بنیاد کس بات پہ ہے؟ بنیاد عیاشی۔ باپ اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے، بھائی اپنی بیٹی پیش کر رہا ہے، خصم اپنی زنانی پیش کر رہا ہے، اور ذریعہ ہے کس کا؟ روٹی ٹوکر۔ ان بغیرتیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کیا وہ ملک ہے، کیا وہ ریاست ہے جس کی بنیادی دلدل پر ہے، جس کی بنیادی بدکاری پر ہے؟ تو عرض کرنا یہ مقصود ہے۔ فرمایا یہ جو تھے نا ایکا والے، یہ بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ إِنَّهُمَا، بے شک وہ دونوں، جناب لوط علیہ السلام والی بستی اور ایکا والے، مدین والے، یہ بھی لب امام مبین پر لب سڑک تھے، اس راستے پر تھے جو واضح راستہ تھا، لوگ جانتے تھے یہ لوگ رہتے ہیں ان علاقوں میں رہنے والے، ان کو یہ سزا ملی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا یہ جو ہجر والے ہیں انہوں نے رسولوں کی تکذیب کر دی۔ کیا میں نے ان کو ناز یہ تھا کہ ہم پتھر چیر کر اس کے اندر گھر بناتے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم ہجر، اور اس کو روکی ہوئی چیز کو بھی بولتے ہیں۔ یہ جو حتیم ہے نا، حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں، اسی لیے سورت کا نام ہجر رکھا ہے۔ تو ہجر والے جو تھے جناب صالح علیہ السلام کے جو ماننے والے اور ان کی طرف آئے اور ان کے جو باغی لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا، جھٹلایا رسولوں کو۔ وہ آتے ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کی نبوت کا انکار ہے۔ وہ آتیناہم آیاتنا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیا نشانی؟ سب سے بڑی نشانی تھی ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کہاں آئی، کیسے آئی، کیا کھاتی رہی، کتنا دودھ دیتی رہی، چرتی چگتی رہی۔ تو فرمایا اس اونٹنی کچھ نہ کہنا یہ میری نہیں، یہ اللہ کی بھیجی اونٹنی ہے۔ بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ، ناقۃ اللہ، سبیل اللہ، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر بچو، روٹی راج کے کھایا کرو۔ اللہ کی نسبت ہو جائے تو شان نسبت میں کلام اللہ،
بیت اللہ، رسول اللہ، نبی اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے نسبت فرمائی ہے یہ میری اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ فرمایا تو آتینہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، سارے جو چھڈو کرو جی، اپنا کام کرو جی۔ جس طرح آج میں نے پہلے کہا او جی مثبت تسی لگے رہو جی، نہ کسی نے چھیڑو نہ سانوں کو چھیڑے، تساں چھیڑنا نہیں تو پھر اس وقت تو ہم نے شہید کس طرح ہونا، جان کہاں سے آئے گا، تمہاری سچائی اور جھوٹے کا پتہ کس طرح چلے گا۔ سارے جو نا گونگلو دکھاؤ تو شربت بھی وہ تو سامرو، پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، پڑھو ایک باری، لا الہ الا اللہ، ترجمہ بھی کرو، کوئی معبود نہیں اگر ہے تو صرف رب سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ رسول سے پوچھنا ہے اور الہ کو پوجنا ہے، اس میں بھی شرک نہیں ہے، اس میں شرک کرو گے تو مارے جاؤ گے، رسول کی رسالت میں شرک کرو گے، کسی پیری فقیری لین اور شریعت میں طریقت کو شامل کرو گے پھر بھی ککھ نہیں رہنا۔ اور شریعت تو واضح ہے، اللہ کا فرمان سو تے طریقت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے سارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ کی کرتے ہیں، بتیاں بند کرتے ہیں تے ذکر کرتے ہیں، اللہ دیاں ضرباں لاتے ہیں دل تے، یہ ذکر ہو رہے۔ یہ کس نے کہا چھتر مارو دے سیرے، لا الہ کیوں نہیں پڑھی جی؟ پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ، پھر پڑھو لا الہ، تے ہو کرنے کا کیا مطلب؟ طریقت کا شریعت کے اندر تے اوکھا پن ہے ہی کوئی، وہ تو سیدھی سادھی بات ہے۔ شریعت محمد الرسول اللہ، کیا بات ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بول و براز میں پڑھنا کیا ہے، میاں بیوی کے ملتے وقت پڑھنا کیا ہے، فارغ ہو جاؤ تو غسل کس طرح کرنا ہے، اس سے زیادہ کیا آپ کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ روٹی ٹوکر کس طرح کھانا ہے، رسالت امام نے لکھا نوجوان ہے وہ کبھی ادھر سے پکڑتا ہے ادھر سے دین بن رہا تھا نہیں پتہ، توجہ کرو جی۔ رسالت امام نے فرمایا سونے بچڑیا ذرا آسرا کرے، فرمایا کل بسم اللہ، کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَمِمَّا يَلِيكَ، اور بسم اللہ پڑھ تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اپنی سائڈ سے کھا، کوئی سمجھ لگی؟ بسم اللہ پڑھ کے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، بیٹھ کے کھا، اور اپنی طرف سے اپنی سائڈ سے، اس پاسے بندے بیٹھے نا، اتنے بوٹی ویکھی آپ کھا چلی، ادھر ڈڈی ویکھی تو دے کے رکھے، اپنا سموسا ادھر رکھ لیا تو دوجے تک کھا لیا تو پھر نفر نہیں لیا، انج نہیں کام چلنا۔ اچھا کئی دفعہ پہ جمعے تو بعد آنا جی اگلے جمعے تسی جمعہ نہیں پڑھیا ہوں نے تمہیں کیوں پتا، میں کہ میں حاضری بھی لینا، ممبر تے بہ کے میں بھی دھیان رکھنا کہڑا کہڑا جمعے چ نہیں آیا، وہ چکنے جی تمہیں پتہ لگ جاتا، میں کہ اکھاں دو نے اللہ دی تے خیال ہی میرا بچی ہوتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، سون بھی تسی نہیں دیندے تے چھٹی بھی نہیں کرنے دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مزاحی گل نہیں ہے، حقائق ہیں۔ ایک بندے نے جمعہ پڑھنا چھڑ دیتا علی مسجد، تو کسی پوچھا بزرگا تو جمعہ نہیں پڑھتا، انہوں نے جمعہ کی پڑھنا، سون تو دینا نہیں جمعے، جمعے جی سون ہے تو جمعہ سون واسطے جانے، جی سونا ہی ہے تو کر لیں میں پیر وہ بیڈ ہوتا ہے، ایک پاسے جنانی پڑھا پیر رہے، ایک پاسے تو پیر، تو قربانی کھا کے پھر شروع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمایا، فرمایا یہ کون تھے؟ جو ہجر والے تھے، فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں کو قرید کر، چٹانوں کو قرید کر امن سلام رہنے کے لیے وہاں کمرے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جی میں بھی الہی تو انہوں نہ کرائیں جی نہ تو انہوں غرق کیتا۔ پھر اللہ نے سزا کس طرح کی دی؟ چیخوں کا عذاب اور زلزلوں کا عذاب، تے پہاڑوں کو قرید کر بنائے کمروں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رگڑے دے کے ادھر ہی بات چلے۔ اور اللہ نے قرآن فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے ہیوی ویٹ، اتنے طاقتور ہنر مند تھے، ان جیسے میں نے دوبارہ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے۔ کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے تے کنڈیاں میں جو رل دے گلاب ویکھے، دولت دا مان نہ کر بندیاں سڑکاں دے رل دے نواب ویکھے،
چڑھتے سورج ٹلدے ویکھے تے بجھے دیوے بلدے ویکھے، جنہ دا نہیں، ہائے ہائے جنہ دا نہیں اس کائنات وچ کوئی، وہ بھی پتر پلدے ویکھے۔ اللہ دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے۔ کچھ سمجھ لگتی گل نہیں، یہ نظام کس کے پاس ہے؟ تو جے کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے درویشاں دے مکے جائیے پینڈا ہوندا، حج نہیں ہوندا۔ کون سمجھ لگی؟ مینوں ایک دفعہ کیا گیا میرپور جی حج دے موضوع تے خطبہ دینا، میں کہا ٹل جو تسی کریے وہ حج شج نہیں نہیں حضرت صاحب تسی حج کمال کر، جب حج خطبہ مکمل ہوئے کہنے لگے جی ساڈے حج شج کوئی نہیں، میں شروع کرو آپ ہی آکا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ لگی؟ ڈیمانڈ کی گئی حج کے موضوع پر فرضیت حج پہ خطاب کرنا، جمعے کا خطبہ دیا، تو جیڑے اکھ نال کہنے لگے جی بس پتہ نہیں 5-7 کیتے نہیں، کچھ بھی نہیں، نویں سر میں کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ان بستیوں کے قوموں کے تذکرے ہلاکت کے اسباب اللہ نے بیان فرمائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیخوں کے ساتھ مارا، ہلاک کر دیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کماتے دعویٰ کرتے، جو کھیل کود اپنے کمرے فنی مہارت کے ساتھ وہ دعوے کیا کرتے تھے، ککھ کنڈا کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو جو اس کے درمیان ہے مگر سچ اور حق۔ اژدہا، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، جناب وہاں بھیڑیے، زیبرے، ہاتھی، شیر، ببر شیر، چیتے، انسان، وجود، مکھیاں، مچھر، نیولے، فرمایا سارا کچھ سچ ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے نیولے کتنے ہیں، شیر کتنے ہیں، بیڑی کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، زیبرے کتنے ہیں، سبحان اللہ، تے مولوی کتنے ہیں یہ بھی پتہ ہے، سچے کتنے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں، حلوہ خور کتنے ہیں، حق وال کتنے ہیں، تے مردار کتنے ہیں، سارا پتہ ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی پاک بھی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں جناب اس طرح کرو، قیامت آنے والی ہے، تسی بہترین ذرا صبر کر لیا کرو، درگزر کر دیا کرو، تواڈے نال بدتمیزیاں کر دین میرے پاک پیغمبر تسی ماں، تو پھر پاک پیغمبر نے وہ منظر کر کے دکھایا کہ دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مکہ چھڑانے پہ مجبور کرنے والے، رسالت ماں کو قتل کے منصوبوں کی 100 کا انعام رکھنے والے، ساری کرتوتیں کرنے والے، جب مکہ فتح ہو گیا تو امام الانبیاء نے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے تسی چنگے ہی بڑے، تسی تے صلہ رحمی کر دیو، پیار کر دیو۔ امام الانبیاء نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ سب کو معافی انتم طلقاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا جو اپنے گھر بیٹھ جائے اس کو معافی ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو معافی ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو معافی ہے۔ جو چودھری سردار ابو سفیان رسالت میں سسر تھے اور چودھری تھے اس دن مسلمان ہوئے، تو آپ نے اعزاز بخشنے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے فرمایا جو چودھری سردار ابو سفیان کے گھر ٹر جائے انہوں بھی معافی۔ اس کا مطلب ہے انہوں بھی معاف کر دیتا ہے تو وہ گھر جان والے نے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ساری جنگیں، ساری شہادتیں سردار ابو سفیان اور خالد بن ولید کی طرف سے ہوتی رہی۔ تو مکہ فتح ہویا تو صحابی بنے، تو پھر بیان ہو رہا جی سردار ابو سفیان رسول تے ماں کی سواری کی لگامیں پکڑے انہیں رالا منہ تے پیریاں تے سارا کچھ برداشت کر ارشاد فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم، میرے پاک پیغمبر تیرا رب جو ہے جاننے والا بھی ہے، بہت کچھ پیدا کر سکنے والا ہے۔ کون سا معاملہ جو اللہ تعالیٰ ڈیزائن نہیں بنا سکتے؟ قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، غور کرو ذرا، اے جڑا ملہ ہے بھی سن لو۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
کیا وہ قلندرانہ بندہ کہتا ہے جی کیا ہم دوباری ہماری ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ نہیں سمجھ لگے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ بحال جوڑ جمع کر کے نہیں بنا سکتے، یہ اس کا خیال ہے۔ تو اللہ نے تبصرہ کیا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، اور تم ہڈیوں اور جوڑوں کی بات کرتے ہو، ہم اتنے قادر ہیں جب ہم تمہارا وجود قبر سے وجود میں لائیں گے تو تمہاری انگلیوں کو پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بنائیں گے جو پہلے دن بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کنیاں انگلیاں ہیں، پورے کنے ہیں، اس انگلی دے دے پورے دے کنوں پتہ کدھر ڈیزائن، اپنی انگلی دے پورے ڈیزائن یاد ہے کسی؟ سارے فارغ۔ تو کنی دنیا مر گئی تو کتنی دنیا موجود ہے، کتنی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے انسانوں کے پوروں کی انگلیوں کے ڈیزائن کا نقشہ میرے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اللہ نے دھوکہ دے دو، کتے میرے لیے کتے تیری سنا، چپل پڑھائی نے اس وقت کی ہو سکتا ہے؟ کیوں حضرت دھوکہ کینوں دے دیں؟ جڑے تیرے راز سینے کے بید اور خیال اور سوچے بھی جانتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا، لیکن ٹل ضرور لاندے نے بندے دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے، اللہ فرماتا نہیں تسی مینوں نہیں اپنے آپ نہیں دھوکہ دے رہے۔ کبوتر تے بلی کا رشتے کا پتہ ہے تھوڑا بہت؟ بلی آوے نا تو کبوتر جڑا اکھاں بند کر لیں، خطرہ ٹل گیا، ٹل جاندہ خطرہ، وہ کبوتر سامنے ہی غائب ہو جاندے۔ بلیاں سے شکار کرنا آسان ہو جائے، وہی ساڈا نقش ہے۔ اپنی مرضی نال طویلاں، اپنی مرضی کے ساتھ میں اپنی طفل تسلیاں طفل کے سامنے بچے کو، جس طرح بچے کو تفصیلیاں دے کے کراتے ہو نا ہیرا پھیری، وہ بھی جائز نہیں۔ امام الانبیاء تشریف فرما دیں، ایک خاتون آپ کے گھر میں آئی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے کا ذریعہ کھجور دی، اس نے بانٹ کے آدھی آدھی دونوں کو دے دی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بیٹی کو دھوکہ دیتی تو یہ بھی دھوکے میں شمار ہونا تھا۔ بچوں کے ساتھ بھی جو وعدے کرتے ہو وہ بھی سیکھ کے رہا کرو، میں تمہیں آج لیا کے دواں گا فلانی شے تے جھوٹ چلو ساڈے نال تے بولو، بچے نال نہ بولے۔ پھر وہ بچے کہتے ہیں پاپا ہم نے کل بھی جھوٹ بولا تھا نا، ماشاءاللہ۔ یہ جواب ان کی یہ مسئلہ مولوی صاحب نے دسا۔ بچے سادگی میں کہتے ہیں پاپا کل بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا نا، انہوں کو چپ، تو اج بھی آپ نے جھوٹ کر بولا ہے، یہ جواب۔ تو کئی ابے نے روز، کئی امبیاں نے روز بچے نے جھوٹ بول دیا نے ماشاءاللہ۔ ایک گھر جا کے سنے دیا ذرا ہاتھ ہولا رکھو کہ اللہ ثانیہ فرمائیں۔ توجہ جی، قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، جو راہ تم چاہ رہے ہو تو بیٹیاں۔ لعمرک، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر مجھے تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اپنے نشے کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مدہوش پھر رہے ہیں۔ فأخذتہم الصیحۃ مشرقین، بس ان کو چیخ نے پکڑا صبح ہوتے ہی، یعنی سورج کے طلوع ہوتے ہی۔ تو اس کی تطبیق وہی ہے کہ وہاں سے شروع ہوا اور یہ کٹائی اور پتھروں کی بارش اور سارا سلسلہ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر پتھر برسائے جو کھنگر پتھر تھے، لوگ دار تھے، نامزد تھے۔ ان فی ذلک الآیات للمتوسمین، یقیناً اس سارے حادثے میں نشانیاں کن کے لیے؟ جو گہری سوچ کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ وَإِنَّهَا، بے شک وہ بستی صدوم جو ہے جناب لوط علیہ السلام کے نافرمان جو لوگ تھے، لَبِسَبِیلٍ مُقِیم، ایک قائم راستے پر، یعنی عرف عام میں جو راستہ ہے لوگ جانتے ہیں وہاں آباد تھے۔ ان فی ذلک الآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اللہ پر، اس کے فیصلوں پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اگرچہ ایکا والے جو تھے، جھنڈ والے، درختوں کے جھنڈ والے جو تھے وہ بھی ظالم تھے۔
تو کیا ہوا؟ فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دونوں سدوم بستی اور اسی طرح یہ جو ایکا والے ہیں یہ ایک عام واضح کھلے راستے پر آباد تھے، لوگ یعنی راستوں میں جانتے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اس طرح ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، معجزات دکھائے، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ قریدتے تھے پہاڑوں سے گھر امن کے ساتھ رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اس کو چیخ نے پکڑا صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہیں کفایت کیا ان سے جو وہ کماتے رہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے اسمانوں زمینوں کو اور جو زمینوں اسمانوں کے درمیان ہے، مگر إِلَّا بِالْحَقِّ، سچ برحق ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ خوبصورت ان سے درگزر فرمائیں میرے پاک پیغمبر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً تیرا رب وہی بہت کچھ پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم۔